آج بچے کافی ہیں ماشاءاللہ، تو ایک مجلس بچوں کے ساتھ بھی ہو جائے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اور ان کی زندگی کیسے گزرے گی، دین کے لحاظ سے، صحت کے حوالے سے، صلاحیتوں کے حوالے سے، اور اس کا اگر ہم نے بندوبست نہیں کیا تو پھر ان کا گناہ بھی ہمیں ہوگا، والدین کو۔ اور یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول کو اگر 1 2 3 4 کر کے اس کو اگر نمبر لگا لیں، یہ کیسا ماحول ہے؟ یہ ایسا ماحول ہے کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو موبائل چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ اور ماں باپ اس کی تربیت کرنے کی بجائے اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، خود بھی موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ موبائل استعمال کرنے سے اور اتنا زیادہ استعمال کرنے سے ہماری صحت پہ، ہماری صلاحیتوں پہ، ہمارے دل و دماغ پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے وہ ابھی سے پتہ چل رہا ہے۔ جو بیماریاں، جو صفات، جو خصلتیں، بری عادتیں یا کمزوریاں، خامیاں بڑھاپے میں ہوتی تھیں، بوڑھوں میں ہوتی تھی، عمر زیادہ ہونے کے بعد، اب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ چڑچڑاپن یہ بوڑھوں میں ہوتا تھا عمر زیادہ ہونے سے، غصہ آنا، ضد کرنا، کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا، جلد بازی، ٹینشن، ڈپریشن، یہ بچوں میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جو بچے 15 سے 20 سال کے درمیان ہیں، ان سے کوئی چیز سن کر دیکھیں تو وہ جو مخصوص بیماری ہوتی ہے نا بوڑھوں کی، جس میں الفاظ بیچ سے نکل جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، وہ ابھی سے مبتلا ہو گئے ہیں اس میں۔ دوسرا ہے کہ انسان کی صحت کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا تھا، فطری نظام، کچھ چلے پھرے، کچھ حرکت کرے، کوئی ورزش کرے، تو چیزیں ساری ایسی سب کے پاس ہوتی ہیں کہ ہر چیز بس انگلی اور بٹن دبانے سے ہو رہی ہے، کہیں چلنا پھرنا۔ پھر جو کھانا پینا ہے وہ زیادہ تر اس میں ایسی چیزیں جس سے موٹاپا بہت زیادہ آتا ہے، اور دیکھ لیں بہت زیادہ موٹاپا پھیلا ہوا ہے، اور احادیث شریفہ میں قیامت کی علامات میں سے موٹاپے کو بھی ذکر کیا ہے۔ وَيَظْهَرُ السَّمَنُ، موٹاپا اس میں زیادہ ہو جائے گا۔ موٹاپا جو ہے یہ الامراض ہے۔ اس موٹاپے کی وجہ سے دل کی بیماریاں، دماغی بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر اور بہت ساری چیزیں خود بخود ساتھ آتی ہیں۔ تو یہ جو جسم جب موٹا ہو جاتا ہے تو اس کی جو رگیں ہوتی ہیں اس کی وہ کافی پھیل جاتی ہیں، خون تو کم ہے، وہ خون ان جگہوں تک پہنچ نہیں پاتا، اس کی وجہ سے صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور تو موٹاپا بہت آ رہا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن بھی اس میں ہے کہ چلت پھرت کم ہے، اور تربیت کی طرف دھیان نہیں ہے کہ ماں باپ کو بچوں کی صحت کا بھی فکر ہو، کہ ان کو کچھ ایسی چیزیں کروائیں جس سے ان کی صحت بہتر ہو، ان کو جم میں بھیجیں، ان کو باقاعدہ، وہ کھیلتے بھی ہیں تو کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی موٹا بچہ گیا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کھیلا کریں، تو ان کا میں تو بہت کھیلتا ہوں۔ تو پوچھا کتنی دیر کھیلتے ہیں؟ کہتے جب تک بیٹری لو نہیں ہو جاتی۔ اور پھر گیمیں بھی آج کل ایسی آ رہی ہیں جس سے آدمی خودکشی پر آمادہ ہوتا ہے، کسی کو مار دھاڑ پہ، انتہائی اقدام کے اوپر، دماغ کے اوپر جو ایک پریشر ہوتا ہے جس سے آدمی کو دل اور دماغ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ آج کی گیموں سے بہت زیادہ بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو ابھی تو چونکہ عمر کم ہے، اس کے اثرات وقت گزرنے کے ساتھ ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ماحولیات کا مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاں مدرسوں میں تو بالکل نہیں پڑھایا جاتا، اس کو پڑھایا جانا چاہیے۔ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت میں، جتنے بڑے بڑے سیلاب آ رہے ہیں اور جتنے بڑے بڑے یہ زلزلے آ رہے ہیں، بارشیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ ماحولیات ہے۔ اس ماحول میں اتنی گرمائش اور اتنی مشینیں اور اتنے کیمیکل اور ایسی چیزیں اس میں پھر رہی ہیں کہ جب تک اس کا بندوبست نہیں کریں گے تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جو بچے ابھی پیدا ہو رہے ہیں 20 سال کے بعد ان کی کیا کیفیت ہوگی، اور جو بھی 20 سال کے ہیں وہ 40 سال کے بعد کیسے ہوں گے؟ یہ وہ بحران ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مصیبت کے آنے سے پہلے سے اس کی بندوبست کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ کام کرنا چاہیے، اور جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں، شعبے ہیں، ان سب کو مل کر اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے، ورنہ یہ بچے جو ہے نا، یہ ان کی جوانی تو آئے گی نہیں بیچ میں، جوانی سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور ہے بچوں میں طاقت کتنی ہے، 60 سال کا بڈھا اگر ہاتھ پکڑ کے دیکھ لے تو زور لگاتا ہے، چھڑا ہی نہیں سکے گا۔
بہت تیزی کے ساتھ صلاحیتیں کمزور ہو رہی ہیں، یادداشتیں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. نفسیاتی طور پہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس ابھی بچے جا رہے ہیں جن کو ٹینشن اور ڈپریشن کی بیماری. ایسے ایسے بچوں میں ضد آ گئی ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں، وہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں. ڈرتے ہیں اگر کوئی ڈرائے تو. آج کل یہ بھی ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ بچوں کو کہنا کچھ نہیں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، جو چاہے کریں. تو یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے. ماں باپ کو تو چاہیے ان کو سمجھائیں، بتائیں، سمجھانے کا جو بھی طریقہ ہو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آج کل جدید یہ ہے کہ بچوں کو کچھ بھی نہ کہیں، جو وہ شرارتیں کرتے رہیں کچھ نہ کہیں. تو جو چیزیں مغرب سے آتی ہیں ان کو ہم فوراً آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں. پھر 20-30 سال کے بعد جب ان کی ریسرچ تبدیل ہوتی ہے تو پھر ہم بھی فوراً تبدیل کر لیتے ہیں. تو ہم اندھے مقلد بنے ہوئے. تو ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری روایات، ہماری مشرقی روایات، ہماری دینی اسلامی روایات، ہمارا خاندانی نظام برباد ہو جائے گا اس کی وجہ سے. مجھے کئی بڑی سطح کے لوگ اگر کہتے ہیں، اور بعض علماء نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا آپ بیمار رہتے ہیں تو آپ کے صاحبزادے آپ کا کتنا پوچھتے ہیں؟ کہتے سال میں اگر ایک دفعہ مجھ سے مل لیں تو بہت اچھی مجھے خوشی ہوتی ہے. سال میں 80 سال کا بوڑھا باپ ہے، عالم دین ہے، وہ بچے ایک دفعہ سال میں مل لیں اور بیٹھے ہوں گے ایک ہی جگہ، فیکٹری سے، کاروبار سے، دکان سے والد آئے گا تو برابر والے کمرے میں وہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا ہے. وہ پوچھتا نہیں ہے کہ بخار ہو جائے، وہ کرا رہا ہے، اس کو ضرورت ہے مدد کرنے کی، کسی ڈاکٹر کو بلانا ہے، تو وہ اس کو فرصت ہی نہیں. تو کیا ہوگا آگے چل کے؟ کیونکہ یہ چیز تو ابھی آئی ہے نا، اس کے اثرات تو 10 سال اور 20 سال کے بعد ہوں گے. تو اس کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے ایسی، جیسے ابھی اس ٹیکنالوجی کو ایسی لے لیا، پہلے اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہم نے، اس کے نتائج کیا دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے اسلام کا، دین کا، ہمارے اس خطے کا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑے دفاع ہے. یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، اور خاندانی نظام کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، شادی غمی میں، خوشی میں، بیماری میں. تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اس کی حفاظت جب ہوگی جب کہ ان بچوں کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی کنٹرول کریں اور اس کے ذریعے سے بھی کنٹرول. اس میں بہت اثر ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو، نہیں پڑھ رہا تو کہو. 10 سال عمر ہو جائے تو نماز کے لیے کہو، نہ پڑھے تو کیا کرو؟ تو آپ کی سائنس کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائنس اور آپ کا حکم تھے کہ اس کو لگاؤ. تو اس لیے بچوں کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے. میرے بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو میں نے کبھی نہیں مارا، مجھے یاد نہیں ہے. سب ان کی جو بڑی بہن تھی، ایک تھپڑ اس کو مارا تھا، وہ کافی ہو گیا سارے بچوں کے لیے. تھوڑے سے بچوں کو سمجھا کر رکھیں. میرے کمرے میں آتے ہیں بچے، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو پتا ہے میرا ٹیلی فون میرے پوتے پوتیوں نے کبھی نہیں لیا. بالکل ان کو پتا ہے نہیں دے گا، اور وہ اس پہ ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے. ہاں بالکل کوئی بچہ ہو، ابھی پیدا ہو تو الگ بات ہے، لیکن جن کی تھوڑا شعور ہو گیا ہے، اس سے معلوم ہے کہ بچوں کو روکا جا سکتا ہے. یہ جو بالکل ہر چیز ان کے حوالے کر دی ہے، نہ ہی انسانیت کا تقاضا ہے، نہ ہی سائنس کا تقاضا ہے، نہ ہی دین کا تقاضا ہے، نہ ہی عقل کا تقاضا ہے. یہ حماقت اور جہالت ہے، بیوقوفی ہے، اور بچوں کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پروفیسر ہیں، ایک انگلی سے پوری دنیا کو ہم گھما سکتے ہیں، لیکن خود کہاں گھوم رہے ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. ایک کمرے میں رہتے ہوئے بچے اپنے ماں باپ سے دور ہیں، بہن بھائیوں سے دور ہیں، اور کن لوگوں سے قریب ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، کون ہے، کہاں کا رہنے والا، اس کی آئی ڈی کا اس نے کچھ لگایا ہوا ہے اور اس سے متاثر ہو رہا ہے. یہاں کراچی کے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لڑکے اور لڑکی کی دوستی ہو گئی. یہ مجھے خود بتایا انہوں نے، جس گھر کا یہ واقعہ ہے انہوں نے خود مجھے بتایا، یہ کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے. تو ان کی دوستی آپس میں ہو گئی اور پھر وقت طے ہو گیا ملاقات کا. تو معلوم ہے چچا بھتیجا. چچا بھتیجا اپنے سامنے انتہائی شرمندہ ہوئے. تو مجھے ان میں سے کسی ایک نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہاں تک بات پہنچ رہی ہے تو کہاں گھوم رہے ہیں،
انتہائی درجے کی بیوقوفی ہے، بیوقوفی بھی ہے، سادگی بھی ہے، اور اس میں مارے جائیں گے آپ لوگ، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ بیمار ہوں گے ماں باپ تو ویسے ہی آپ سے پریشان ہوں گے، تو وہ جو آپ کا فین ہے وہ پنکھا چلانے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ وہ جو فین ہے نا آپ کا، یا آپ اس کے فین ہے، وہ کیسے آئے گا؟ اس کو ڈاؤن لوڈ تو نہیں کر سکتے نا آپ اس پہ کہ آپ مجھے آ کر دیکھ لیں۔ ایک بہت نیک آدمی، میں بتا ہی دوں کہاں کہاں چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا، یہ بھی کراچی کا واقعہ ہے، اور جہاں یہ واقعہ وہ انہوں نے خود مجھے بتایا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرا بل بہت آ رہا تھا انٹرنیٹ کا، تو میں نے کہا میں تو انٹرنیٹ بہت کم استعمال کرتا ہوں۔ تو پھر میں نے اس کے ماہرین کو بلایا کہ دیکھیں اس کو کون استعمال کر رہا ہے، تو معلوم ہے کہ امام صاحب استعمال کرتے ہیں، اور امام صاحب بھی بوڑھے، اور جب اس کو جا کر دیکھا تو انتہائی ناگفتہ بھی اور نازیبا چیزیں دیکھی انہوں نے۔ تو ان سے بات کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا نہیں، میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ انہوں نے پھر اس کو بلایا، پورا دکھایا کہ ہاں میں معذرت چاہتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ جو آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں نا، یہ تباہی بھی ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے خیر ڈھونڈیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اس سے، اور جو شر ہے بچیں اس سے۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔